الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمت سے الحمدللہ آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے جو کہ الحمدللہ دنیا اور آخرت میں بہت بہت نیکیوں کا سبب اور دنیا میں مختلف معاملات میں الحمدللہ ہماری بہت زیادہ رہنمائی بھی ہوتی ہے درود پاک کی برکت سے، اور ہمیں الحمدللہ بہت ساری برکتیں اور رحمتوں کا سبب بنتا ہے درود پاک۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب کہ آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری بات یہ، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں، ان کو پڑھ سکیں، اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں، وقت ضرورت آپ کو کام آ سکتے ہیں۔ کبھی پروگرام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو کوئی استخارہ کرنا ہے تو نمبر آپ کے پاس ہوں گے تو انشاءاللہ آپ استخارہ کروا سکیں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتا کہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارا پروگرام کیو ٹی وی کراچی سے لائیو ہوتا ہے، تو آج الحمدللہ ہم لائیو ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں باہر گیا ہوا تھا، واپس آ گیا ہوں، تو اہل کراچی اہل حیدرآباد وغیرہ جو الحمدللہ آتے ہیں آستانے پر تو وہ ضرور آ سکتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ آستانے پر بھی بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب، یہ میرے میاں کی طبیعت خراب نام بتائیں۔ رہتی ہے، بہت پرہیز کرتے ہیں، علاج بہت کروایا نام ہے۔ بتائیے۔ محمد محمود۔ ان کی امی؟ ان کی امی عنایت بی بی۔ عنایت بی بی۔ ہاں جی۔ اللہ صحت تندرستی دے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ظہیر بات کر رہا ہوں۔ جی ظہیر بھائی، بہت سوچ رہے ہیں، اتنا سوچنے کا وقت لائیو پروگراموں میں نہیں ہوتا نا، فرمائیے ظہیر بھائی۔ میرا بھائی ہے، باہر ہوتا ہے، وہ جو ہے نا گھر والوں سے رابطہ نہیں کرتا۔ اس کا نام بتائیں، والدہ کا نام بتائیں۔ والدہ کا نام ہے فریدہ بی بی اور بھائی کا نام ہے جہانگیر۔ جہانگیر۔ لگتا ہے آپ کہیں بہت دور سے ہیں۔ چلیں اللہ کا کرم کرے، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ مسئلہ بتائیے جس کے لیے آپ نے کال کی ہے، نام بتائیں، مسئلہ بتائیں۔ اولاد کے لیے 1.5 سال ہوگی اولاد نہیں ہے۔ میری بہن 4 نام بتائیے، اپنا نام، والدہ کا نام، شوہر کا، ان کی والدہ کا۔ اپنا نام حاجرہ ہے۔ حاجرہ کی ممی؟ مختار۔ ٹھیک ہے، شوہر کا نام؟ اویس۔ اویس کی امی؟ غزالہ۔ اچھا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں جی، رپورٹ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں حسان علی عرض کر رہا ہوں حضور۔ جی حسان علی، آپ کا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فٹس پڑتے ہیں۔ امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام ہے، ان کا انتقال ویسے ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ انوری، سیدہ انوری بیگم۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں حسان علی بھائی؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں سر۔
کون سے علاقے سے؟ یہ نارتھ کراچی 2 منٹ چورنگی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. مرگی تو نہیں ہے ڈاکٹر؟ کیا مرگی کا تو نہیں بتاتے ہیں آپ کو؟ ایپیلیپسی ہاں وہی ہے جی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو وظیفہ ہی بتاتا ہوں، اور احتیاط کر کے آپ آستانے پہ بھی آ جائیے گا. غریب آباد کی چورنگی پہ آستانہ ہے، تو یہ بدھ کا تعویذ ہوتا ہے مرگی کا 7 بدھ تک کے لیے، تو لے جائیے گا انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جن کا مسئلہ ہے ان کا نام، والدہ کا نام بتائیے. جی میرا اپنا مسئلہ ہے. نام بتائیں. میرا نام شمیم اختر ہے اور میری والدہ کا نام رشید بی بی ہے. بشیر بی بی، رشید بی بی. رشید بی بی، ٹھیک ہے. جی جی مسئلہ کیا ہے؟ جی میں بہت بیمار ہوں اور دوائی کھا رہی ہوں لیکن آرام نہیں آ رہا. اللہ پیارے حبیب کے صدقے صحت دے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں فرق بول رہی ہوں ملتان سے. میں نے اپنے میاں کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کا نام اور ان کی امی کا نام بتائیے. ان کا نام غلام مرتضی انجم ہے غلام اور ان مرتضی کے نام انجم. رشیدہ بی بی ہے. رشیدہ بی بی، جی مسئلہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک نہیں رہتے، ان کے جوڑوں میں درد ہے اور ہیپاٹائٹس بھی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگا کے بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گئی. دوسری کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ محمد شیر صاحب بول رہے ہیں سر، بکھا ضلع بکھا رجو. محمد شیر خان. جی جی محمد شیر خان ضلع بکھا رجو. میرے بھائی کا مسئلہ ہے. ان کا نام بتائیں. محمد رمضان. محمد رمضان. والدہ؟ امیر خاتون. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سر لاہور کو وظیفے پر بندہ پڑھائیں رہے، وظیفے پڑھتا رہے تو خراب تھی کہ ماں رمضان دھارا بڑے حافظ قرآن آئی. اس تو بعد پہلے تو کوئی دیوارہ دے ٹکرا مری نہ رہے، میاں ہسپتال گن گیا، انہوں کو دوائی شوائی دیتی ہے تو ہوں دماغ جو آواز ختم نہیں ہونی پائی. اللہ پیارے حبیب کے صدقے صحت دے. میں دیکھ کے انشاءاللہ بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، لائیو میں ایسا ہوتا ہے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں. کنٹرول روم آپ کو سب کو بتاتا ہے، مگر آپ لوگ عمل ہی نہیں کرتے. پھر لائن ڈراپ ہو جاتی ہے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ 10 سال بعد کال ملی تھی وہ بھی ڈراپ ہو گئی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد شاہد بات کر رہا ہوں. جی شاہد بھائی. جی امی کا نام بتائیں. امی کا نام عزیزہ بی بی. عزیزہ بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ مطلب سر میرا بی پی کا مسئلہ ہے. کس کا؟ بی پی زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. جی جی. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگا کے آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کام نہیں چلتا بھائی کا. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. جی بہن بولیں. وہ نا بھائی میرے نا بھائی کا کام نہیں چلتا ہے. بھائی کا نام بتائیں اور امی کا نام بتائیں. بھائی کا نام عبدالجبار ہے، امی کا نام چیتا ہے. رشیدہ. چیتا بی بی. تو کیا کرتے ہیں عبدالجبار بھائی؟ وہ نا نان حلیم لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ نان حلیم. اچھا حلیم اور نان. اچھا ٹھیا وغیرہ لگاتے ہیں. کام نہیں چل رہا. اللہ آسانی کرے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں کریم بخش بات کر رہا ہوں. جی کریم بخش بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. سردار بی بی. سردار بی بی. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میری بیگم فوت ہو گئی تقریباً 2024 میں نا. 2014 میں. اچھا 2014 میں. جی. بیٹا تھا ایک بڑا، وہ بھی فوت ہو گیا سر. اللہ تے
رشتہ میرا نہیں ہو رہا کسی جگہ پر, جہاں جاتے ہیں مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ رشتے کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں, آپ کا حساب بھی چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسرا بات کر رہی ہوں گجرات سے. کیا نام ہے؟ اسرا بات کر رہی ہوں گجرات سے. اسرا اقرا اسرا اسرا, ٹھیک ہے. مسئلہ اسرا فات ہے. اسرا اسرا نا, اسرا الف سین رے یہ میری الف. امی کا مسئلہ ہے. امی کا نام بتائیں نا میری بہن. امی کا نام کیا ہے؟ نازیہ بی بی. ان کی امی کا؟ رسولہ بی بی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ بتائیے امی کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں, سر میں درد, جوڑوں میں درد, پٹھوں کا درد. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی سارا مسئلہ سی تھوڑا جا. مسئلہ جس کا ہے اس کا نام اور والدہ کا نام بتائیں پہلے. میرے میاں دا سی, اسی ویزا لینے ہیں تے ویزا نہیں ملدا. نام بتاؤ میاں دا. محمد یونس. یونس کی ماں؟ ماں دا نام نجیرہ بی بی. نظیرہ. کہاں کا ویزا نہیں مل رہا؟ مسقط دا. مسقط جانا ہے ان کو. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہم دورے والا سے. جی جن کا مسئلہ ان کا نام والدہ کا نام بتائیے. عبدالرزاق. عبدالرزاق کی امی حمیدہ. ہیں؟ حمیدہ بی بی. حمیدہ بی بی. جی. حمیدہ, کیا مسئلہ ہے؟ رشتے کا مسئلہ. ہیں؟ رشتے کا مسئلہ. یہ کون ہے بھائی ہے؟ کون ہے یہ رشتے کا مسئلہ؟ جی بھائی ہیں, بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ رشتے کا حساب لگا کے بتاتے ہیں, وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ محمد اسامہ, قصبہ گجرات سے. محمد اسامہ بھائی, امی کا نام بتاؤ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. میرے گھر والی کا مسئلہ ہے. میری گھر والی 1 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. اسامہ اپنی امی کا نام پہلے بتائیں. ہیلو, آپ کی امی کا نام بتاؤ. آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. تو پھر اپنی امی کا نام کیوں نہیں بتا رہے؟ زنیشہ میری امی کا نام ہے. کیا نام ہے؟ زنیشہ. ہاں جی. زنیشہ. اور بیوی کا نام کیا ہے؟ سمیرہ. سمیرہ. زنیرہ. یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے امی کا نام زنیشہ بتایا اور بیوی کا نام زنیرہ. زنیرہ. اور زنیرہ کی ماں؟ اس کا نام ہے شبانہ. شبانہ ہوتا ہے, شبانہ نہیں ہوتا. چلو اللہ کریم میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو آپ کو بتا بھی دیا جاتا ہے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں, تاکہ سکون سے ہم لائن پہ بات کر کے آپ کا مسئلہ سن سکیں. ساتھ میں کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیجئے کہ انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کو وظائف بتائیں گے. کاپی پینسل ہوگی تو آپ لکھ پائیں گے. ساتھ میں آپ کو پتہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام آسمہ تجمل ہے. تجمل. آسمہ تجمل. آسمہ تجمل. مسئلہ کیا ہے؟ 15 سال ہو گیا میری شادی کو, میری اولاد نہیں ہے. آسمہ تجمل. والدہ کا نام بتائیے. سلیم اختر. سلیم اختر. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تجمل حسین. تجمل حسین. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 15 سال. اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو میری؟
ہاں جی آ رہی ہے. اسحاق لاہور سے بول رہا ہے. ارشاد. ارے اسحاق اسحاق. آپ کا مسئلہ ہے, امی کا نام بتائیں. عارفہ بی بی. عارفہ بی بی. جی ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے اسحاق بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسکول میں پڑھنے جاتا ہے, پڑھتا بھی ہے, سبق بھی آتا ہے, بھول جاتا ہے. قرآن پاک پڑھتا ہے, اگلے دن جو پڑھا ہوتا ہے یاد کیا. بس ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں, اس کا حساب بھی چیک کرتا ہوں, اور جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھاتے ہیں. رب کریم آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. محمد محمود بن عنایت بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتے ہیں, میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا. ظہیر میرے بھائی, آپ نے جہانگیر بن فریدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ گھر باہر ہے کہیں اور یہ گھر والوں سے رابطہ نہیں کرتا. والدہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم, سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے جلد یہ گھر والوں سے رابطہ کر لے گا. طاہرہ بنت مختار اویس بن غزالہ, میری بہن آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال ہو گئے آپ کی اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 217 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات اولاد کے لیے ضرور بذریعہ خط میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بہت جلد اولاد نصیب ہوگی. حسان علی بن انوری بیگم, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کو دورے پڑتے ہیں. جب میں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جی ڈاکٹر کے مطابق مرگی ہے, اور مرگی کا میرا تعویذ ہر بدھ والے دن ملتا ہے, اس کے ساتھ تعویذ پینے کے بھی ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کراچی میں ہیں تو آستانے غریب آباد کی چورنگی پہ آستانہ, کسی سے بھی پوچھیں گے تو بتا دے گا. انشاءاللہ تعویذات لے جائیے گا. اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی. سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ضرور پیا کریں. شمیم اختر بن رشیدہ بی بی, میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں. رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی. فرد میری بہن آپ نے غلام مرتضی انجم بن رشیدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کے جسم میں بھی درد ہوتا ہے اور جوڑوں میں بڑا درد ہوتا ہے. رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں. زیتون کے تیل پر یا خالص سرسوں کا تیل لے لیں, اس پہ دم کر کے مالش کریں جوڑوں پہ. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور یہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی 82 ہے, تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا. محمد شیر میرے بھائی محمد رمضان بن امیر خاتون کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو کسی نے بتایا تھا, وظیفہ وغیرہ پڑھا اس نے اور یہ حافظ بھی ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, مگر جو انہوں نے وظیفہ پڑھا ہے وہ شاید جس نے ان کو بتایا ہے وہ خود اس کا عامل نہیں تھا, اور اس وظیفے کی وجہ سے ان کو رجت ہو گئی ہے, مطلب وظیفہ الٹا ہو گیا ہے. اور اس میں جب تک پروپر جس وظیفے کو انہوں نے پڑھا ہے اسی وظیفے کا عامل کوئی آپ کو نہیں ملتا, اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اللہ چاہے تو 1 منٹ میں شفا ہو جائے, یقینی طور پر اس سے انکاری نہیں ہے, مگر عاملین کی جو وضاحتیں ہیں, جو عملیات کے قوانین ہیں, اس کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ رجت میں آ جائے, مطلب الٹا ہو جائے, تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. رب کریم آپ کے بھائی کو صحت دے. کوشش کریں خط کے ذریعے اس کی یا واٹس ایپ کے ذریعے میرے نمبرز پر رابطہ کر کے پوری تفصیل بھیجیے گا کہ کون سا وظیفہ یہ پڑھتا تھا. اگر ممکن ہوا اور میں نے اس وظیفے کا عمل کیا ہوا تو انشاءاللہ اس کا علاج میں ضرور کروں گا. رب کریم اس کے لیے آسانی عطا فرمائے. محمد شاہد بن عزیزہ بی بی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے. رب کریم آپ کو صحت دے. یا سلام یا اللہ
یا سلامو یا اللہ 402 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. عبدالجبار بن رشیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ کام کے لیے ان کے کوئی معاملات نہیں بنتے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. عبدالجبار کو بولے 313 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی وظیفہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد یا ظہر کے بعد پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ اس مغربی یا عشاء یا ظہر کی نماز ہی پڑھنی ہے. نمازیں پانچوں ہمارے اوپر فرض ہیں، وظائف مستحب ہیں. پہلے فرائض کو دیکھیں پھر مستحب کی طرف جائیں. تو نماز کی لازمی پابندی رکھیں. کریم بخش بن سردار بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا. سورہ اخلاص 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ عنقریب آپ کا رشتہ ہو جائے گا. اسرا میری بہن آپ نے نازیہ بنت رسولہ بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، جسم میں بھی درد رہتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. امی کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر امی پہ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی طبیعت بہتر ہو جائے گی. محمد یونس بن نذیرہ بی بی کے لیے جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا ویزا مسقط کا نہیں آ رہا، میرے علم العادات کے حساب سے ابھی دیر ہے. کسی کو پیسے دے کر مت پھنس جائیے گا، اس لیے کہ سفر آپ کا ابھی نہیں آ رہا. رب کریم آپ کے لیے بہتری عطا فرمائے. اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے. عبد الرزاق بن حمیدہ بی بی کے رشتے کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. کوشش کریں ہر نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پڑھنے کے بعد دم کریں اور دعا بھی کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. محمد اسامہ بن زنیشہ بی بی اور زنیرہ بنت شبانہ، آپ نے فرمایا کہ وائف آپ کی ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہیں، منا کے لے آئیے، انشاءاللہ امید ہے کہ گھر آپ کا خراب نہیں ہوگا. سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اسما تجمل بنت سلیم اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 15 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 102 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. اسحاق بن عارفہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ پڑھائی میں بہت معاملات ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، دم کریں اور 170 مرتبہ عشاء کے بعد یا علیم یا اللہ پانی پر تھوڑے سے دم کر کے اس کو پلایا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بابا صاحب طاہر علی. سحر علی. طاہر علی. طاہر علی. جی جی. طاہر علی کی والدہ؟ ہاں جی منیرہ بی بی. منیرہ بی بی، ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دوسرا مسئلہ ہے رضوانہ کوثر. والدہ کا نام کلثوم بی بی. کلثوم. مسئلہ کیا ہے پہلے طاہر کا مسئلہ بتائیے. تیسرا ہاں جی بیٹا ہے محمد حشام ذکی. ہاں ہاں جی اس کی والدہ کا نام رضوانہ کوثر. صحیح ہے. اور غلام نبی. بس کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ان کے مسئلے تو بتائیے. ہاں جی مسئلہ ہے میں نے وہ یہ ہے کہ میرے طاہر علی کا جو مسئلہ ہے وہ کاروبار کا ہے. کاروبار کا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ٹھیک ہے بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. اور رضوانہ کا کیا مسئلہ ہے؟ رضوانہ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور جو محمد حشام ہے یہ بہت ضدی ہے، ٹھیک ہے. اسکول نہیں جاتا. میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ اگر نہیں روکتے تو آپ تو پوری لسٹ آج ہی یہیں پوری کر دینی تھی، آپ کو پروگرام وائنڈ اپ پہ چلا جاتا. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟
سر محمد فیصل بات کر رہا ہوں ٹنڈو آدم سے. جی فیصل بھائی. اصل میں 3 بھائی ہیں ہم سگے, اور تینوں کے ایک کو 12 سال سے اولاد نہیں ہے, 2 باقی 6 سال سے اولاد نہیں ہے. اچھا, تو اس کے متعلق ڈاکٹرز کی رائے کیا ہے فیصل بھائی؟ میری اور چھوٹے بھائی کی تو بالکل کلیئر ہے. صحیح ہے. بڑے بھائی کا مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا, تو آپ ٹنڈو آدم میں رہتے ہیں؟ جی. کراچی آ جائیں, تھوڑا سا فرق ہے, حیدرآباد کے آگے ہی ہے نا ٹنڈو آدم. نہیں, جاب واب تو کراچی میں ہی ہے میری. تو پھر آ جائیں نا. اچھا, اس میں جو ہے نا میاں بیوی دونوں کو آستانے پہ آنا پڑے گا ایک مرتبہ, پھر بھلے آپ تعویذات لیتے جاتے رہیے, اور علاج ہوتا ہے 40 دن کا تقریباً. اگر میڈیکلی رپورٹیں سیٹ ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت جلد معاملہ حل ہو جائے گا. تو ضرور کراچی آ جائیے گا. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے سے نکال کر بتاتے ہیں. آپ اس کو پڑھتے ہیں, رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل بھی حل فرماتا ہے, آپ کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. رب کریم کرم فرمائے. تو آج کا اسم اعظم جو ہے وہ نام ہے طاہر, اور طاہر کے جو عادات ہیں وہ ہیں 215. 215 کے لیے 2 صفاتی نام رب کریم کے, یا لطیفو یا بدیو, یا لطیفو یا بدیو. جو بھی طاہر نام کے میرے بھائی ہیں پوری دنیا میں, وہ 430 مرتبہ ان دونوں اسموں کو پڑھیں گے. رب کریم اپنی رحمت سے انشاءاللہ تعالی اسم اعظم کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا. اور اسم اعظم کی بڑی برکتیں الحمدللہ عز و جل ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. سب سے بڑی برکت جو میں سمجھ رہا ہوں, میں سمجھ پایا ہوں, وہ یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اسم اعظم پڑھنے والے جو بھی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں, جب تک پڑھتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل ذکر اللہ کا ثواب ملتا ہے, اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں. رب کریم ہمیں زندوں میں شمار فرمائے, آمین آمین یا رب العالمین. مزید کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں فوزیہ بات کر رہی ہوں. جی فوزیہ میری بہن, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. امی کا نام شمیم ہے. ٹھیک ہے. اور میرا رشتے کا مسئلہ ہے, رشتہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں, حساب بھی چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن, نام بتائیے جن کا مسئلہ ہے. میں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے. ذوالفقار نام ہے ان کا. ذوالفقار کی امی؟ جی وہ اکثر بیمار رہتے ہیں, رات کو سو نہیں سکتے. آپ اپنی دادی اماں کا نام بتائیے, ذوالفقار کی امی کا. رضیہ بی بی. رضیہ بی. اللہ آپ کے والد کو صحت دے, تندرستی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فیض ہے, والدہ کا نام رسول بی بی ہے. جی فیض بھائی. میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں سعودی عرب جانے کے لیے. اچھا, امی کا نام رسول بی بی ہے. جی میں بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون؟ میرا نام مریم ہے. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. مریم بھائی کا نام اور والدہ کا نام بتائیے. سراج. سراج کی والدہ. کوثر ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نا رشتے نہیں ہو رہے. کیا ہو رہے ہیں؟ رشتے کے لیے. اچھا, آپ کا رشتہ بھی رکا ہوا ہے؟ ہاں جی, میرا نام مریم آفرین ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اچھے اسباب بنائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام رخسانہ بانو ہے. میں پنڈی سے بول رہی ہوں. رخسانہ بانو. آفتاب بانو ہے. کیا نام ہے؟ آفتاب بانو. آفتاب بانو. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں بے چینی بہت رہتی ہے. حالانکہ میں سارا دن پڑھتی پڑھاتی رہتی ہوں.
الحمدللہ نماز پانچوں پڑھتی ہوں. اللہ کا شکر. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو گھبراہٹ بے چینی کیوں ہو رہی ہے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا میں اٹک سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ہے فرد بی بی اور میری والدہ کا نام ہے بی بی فرد. آپ کا نام فرحت بی بی اور امی کا نام بی بی فرحت؟ میرا نام فرد بی بی ہے. فرح بی بی. ہاں اور والدہ کا نام بی بی فرد. بی بی فرحت. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ بہت دنوں سے مسئلہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ڈاکٹر بھی کچھ نہیں بتاتے. میرے ذہن پر بوجھ رہتا ہے اور آنکھوں پر بھی. اکیلے میں ہوتی ہوں ذہن صاف نہیں ہوتا اور رونے لگتی ہوں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی بولیں. جی میں دنیا بھر سے بات کر رہی ہوں. مسئلہ جن کا ان کا نام والدہ کا نام بتائیں. ان کا نام خالد ہے اور ان کی والدہ کا نام اقبال بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں اور ان کی باہر کے ملک جانے کی خواہش ہے. اچھا بیمار رہتے ہیں اور پھر بھی باہر ملک جانے کی خواہش ہے. ہاں کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کیسے بیمار ہے؟ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ بتاتا ہوں. پروگرام روحانی دنیا میں شاید آج کے آخری کالر ہو. 12 وقت ملا تو مزید لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام خالدہ ہے اور میری والدہ کا نام مریم ہے. مجھے رات کو خواب بہت برے آتے ہیں. میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں. خالدہ بنت مریم. جی تو برے خواب بہت آتے ہیں. میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں, تو گھبراہٹ بہت رہتی ہے. اللہ آپ کو چین سکون عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں, آپ کا حساب بھی چیک کرتے ہیں اور جوابات کی طرف چلتے ہیں. وقت بچا تو مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بنا لیں گے مگر پہلے جوابات انشاءاللہ. طاہر علی میرے بھائی اپنی والدہ کا نام منیرہ فرمایا اور سوال تھا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 325 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں. دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے. رضوانہ کوثر کے لیے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بیمار رہتی ہیں. ان کی والدہ کا نام آپ نے کلثوم فرمایا. رب کریم ان کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیے. انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. محمد حشام بن رضوانہ کوثر کے متعلق جو آپ نے پوچھا کہ بہت ضدی ہے, اس کے الٹے کان میں سورہ کافرون پڑھ کے 11 مرتبہ دم کیا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضد ختم ہو جائے گی. محمد فیصل میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 3 بھائی ہیں, تینوں کے ہاں اولاد نہیں ہے. ٹنڈو آدم سے آپ نے ہمیں کال کی. بہرحال تفصیل ہم نے نہیں لی. آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آپ کراچی آستانے پہ آ جائیے گا انشاءاللہ. پہلے آپ کی وائف آ جائیں, پھر ایک بھائی کا علاج کرا لیں, پھر دوسرے کا شروع کریں گے اور اللہ کی عطا سے امید ہے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی. تو غریب آباد کی مین چورنگی بھی یا میرے نمبرز جو اونیئر ہوتے ہیں ان پر کال کر کے آپ ایڈریس ایگزیکٹ پتہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. فوزیہ بنت شمیم میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 108 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. ذوالفقار بن رضیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتے ہیں والد صاحب, رب کریم ان کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. فیض بن رسولہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب جانا آپ کے لیے کیسا ہے؟ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے سفر بہتر ہے اور 890 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا خالقو یا اللہ یا خالقو یا اللہ پڑھیں. دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. مریم بن کوثر اور سراج بن کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں بھائی بہن کے رشتے نہیں ہو رہے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ساتھ کوئی اثرات نظر بندش کا معاملہ نہیں ہے. مریم میری بہن عشاء کے بعد 290 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں. نماز کی پابندی رکھیے گا انشاءاللہ کرم ہوگا. اور سراج کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں
اور پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے دعا ضرور کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ رخسانہ بانو بنت آفتاب بانو، میری بہن آپ نے فرمایا کہ گھبراہٹ بے چینی بہت ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، رب کریم آپ کو نماز پر نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اور اس کے لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر، اور یا سلامو یا اللہ 400 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گھبراہٹ بے چینی دور ہو جائے گی۔ فرا بنت بی بی فرحت، میری بہن آپ نے فرمایا کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، ڈاکٹر بھی پریشان ہے اور آپ کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے۔ میری بہن میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو بندش کا معاملہ نہیں، آپ کے ساتھ ذہنی مسئلہ آ رہا ہے، یعنی ذہن آپ کا جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب یا ٹینشن لے کر جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ٹینشنیں لینا بند کر دیں، سوچنا بند کر دیں، اور سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ اور خالد بن اقبال بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بیمار رہتے ہیں اور باہر ملک بھی جانا چاہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے ابھی فی الحال سفر نہ کریں، نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ خالدہ بنت مریم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، برے خواب آتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، تعویذات ضرور منگوائیں، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی۔ دعا کرتے ہیں، اب آپ سب ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما، اے رب کریم، اے رب کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما، اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما، یا اللہ یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔